سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہیں. یوں آپ اپنے نوقِ قلم سے استظہار فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. بلاغت کے اعلیٰ معیار پر یہ شعر ہے، اور آپ اگر اردو سمجھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اما رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اور پھر ذرا دیکھیں، جن چاند و سورج پر ہم ناز کرتے ہیں، جن کی کرنوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب انہی کرنوں کی نسبت کی جاتی ہے تو ان کے مقابلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا تصدق ملاحظہ فرمائیں، ذہن و فکر کو حاضر کریں. آپ ارشاد فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہے ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی. ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی، اما رہ گیا بوسا وہ نقش کفے پا ہو کر. رہ گیا بوسا وہ نقش کفے پا ہو کر. اب بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ایک شعر پیش کرتا ہوں، اسی شعر پر میں گفتگو شروع کر دیتا ہوں. دیکھتا ہوں آپ اردو معلّہ میں کس اعتبار سے قدم رکھتے ہیں اور کہاں تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے جو بلاغت کے دہلیز پر قدم فرماتے ہیں: مرغے چمن طیبہ ہے وہ باغ کی مرغ سدرا. چمن طیبہ ہے وہ باغ کی مرغ سدرا، اما برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. آج علم و ہنر، علم و ادب کی اس دہلیز پر ہم قدم رکھتے ہیں جسے ہم تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. پیغام امام احمد رضا میں شریک سعادت. جملہ زندہ دل مسلمانوں، اگر آپ پیغام سننا چاہتے ہیں تو سنو. سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کی پوری زندگی کا آپ کا منہج اٹھا کر کے دیکھو، پوری زندگی کی روش کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے جتنے بھی مکتوبات ہیں سب کو اٹھا کر کے دیکھو. ساری چیزیں تین چیزوں کا محور بن کر کے آپ کو نظر آئیں گی. تین محور ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے زندگی کے. سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کما حقہ بیان کرنا، جو ان کا اپنا اعتبار ہے. دوسرا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں جو انگلی اٹھائے دندان شکن اس کا جواب دے. تیسرا منہج یہ ہے فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت. یہ تین منہج ہے، اور ان تینوں منہج میں سیدی سرکار اعلیٰ، میں ڈائریکٹ اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تمثیل کے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں وقت کے نزاکت کو سمجھتا ہوں. بہت سارے علماء، خطبہ اور شعراء کرام سے آپ تمامی حضرات ملاقات کریں گے. خطیب اہل سنت سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ زادہ اللہ شرف و مکرمہ وادام اللہ دلہ علینا تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عنقریب آپ تمامی حضرت کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. جناب قاری محمد علی فیضی صاحب وہ بھی قیامگاہ پہ ہیں، ابھی انشاءاللہ قریب تشریف لائیں گے. ذہن و فکر کو حاضر کریں اور اعلیٰ حضرت سرکار کے منہج کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت سرکار سے پہلے تقریباً 1 صدی پہلے سیدنا علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک ہے، جن کے مشہور زمانہ کتاب جسے ہم فتاوی شامی کے نام سے کہتے ہیں، وہ حاشیۃ ابن عابدین ہے جو تنویر الابصار پر حاشیہ ہے. اس حاشیے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے، اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ پر حاشیہ لکھا جس کا نام جد الممتار ہے. اس جد الممتار میں جب آپ اپنے نوقِ قلم کو سنبھالتے ہیں تو سنبھالنے کے بعد ایک طرز پیش کرتے ہیں. وہ طرز آج جاننے کی ضرورت ہے. صاحب قرطاس و قلم علامہ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وساطت سے میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں.
اور یہ جتنے علماء اہل سنت منبر پاک پر جلوہ بار ہیں یہ میرا ساتھ دیں گے. اگر مفہوم صحیح ہے تو اسے قبول کیا جائے گا, اگر مفہوم غلط ہے یا غلط روش پر ہے تو اس کی تصحیح کی جائے گی. ہم سیدنا مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. وہ مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمعہ کے دن منبر پاک پر کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے خاطر, اور خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. جمعہ سے پہلے کچھ نوجوانوں نے مل کر مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عریضہ پیش کیا, حضور عورتوں سے کہیں, خواتین سے کہیں کہ مہر میں تخفیف کریں, مہر میں تخفیف ہوگی, نہ معلوم کتنے نوجوان رشتے ازدواجیت سے منسلک ہوں گے اور ان کے قدم لرزنے سے بچ جائیں گے, پھسلنے سے بچ جائیں گے. مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان نوجوانوں کے اس مفاہیم کو لے کر جب جمعہ کے دن منبر پاک پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خطبہ بیان فرماتے ہیں, اور خطبہ بیان کرنے میں آپ نے یہی پیغام دیا. جب پیغام دے رہے تھے تو مسجد کے باہر ایک خاتون کھڑی تھی جن کا نام شفا بنت عبداللہ تھا. وہ کھڑے ہو کر مسجد سے باہر کہتے ہیں, عمر تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہا ہے, وہ بھی منبر پاک پر کھڑے ہو کر. تجھے نہیں پتا کہ مولا تعالیٰ نے خواتین کے, عورتوں کے مہر کو متعین فرمایا ہے؟ مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ منبر پاک پر کھڑے ہیں, اور منبر پاک پر کھڑے ہو کر جب اس خاتون کے بات کو سنتے جو شفا بنت عبداللہ مدینہ شریف کے بازار کی وہ گائیڈر تھی, وہ دیکھ ریکھ کرنے والی تھی, کوئی ان کی موجودگی میں ذرہ برابر خرچ نہیں کر سکتا تھا, دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا تھا. مولا عمر بن الخطاب نے کتنے قوانین بنائے تھے. یہ وہ ذات پاک ہے جنہوں نے بازار میں رہنے کا اور بازار میں تجارت کا طریقہ سکھایا تھا. اٹھا کر کے اگر تاریخ اسلام دیکھو تو آپ کو پتا چلے کہ مسلمانوں نے اس پوری قوم کو, پوری امت کو دیا کیا ہے. جب عرب کی کتابوں کو ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے جب ترجمہ کروایا تھا پوری دنیا کے طرف, اور جب اس کو ترجمہ کروانے کے بعد دنیا میں اس کی تشہیر کی تھی, تب یورپ کے لوگوں نے اسی قوانین اور اسی علوم کو لے کر اس کے بعد علوم تامہ اور علوم میں مہارت پیدا حاصل کی ہے. جب علوم میں مہارت حاصل کی تب اس کے بعد آنکھ دکھانے لگے اور کہنے لگے سب سے بڑے سائنسداں ہم ہیں, سب سے بڑے علم والے ہم ہیں, سب سے بڑے فکر و فن والے ہم ہیں, سب سے زیادہ اگر نئی چیزوں کی ایجادات میں کوئی مہارت رکھتا ہے تو ہم ہیں. پورے یورپ کے سائنٹسٹ سے پوچھا گیا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تمہارے سائنس کا فارمولا آخر حاصل کہاں سے کیا گیا ہے؟ جو علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں بتاؤ تو ذرا صحیح تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے, تم نے علوم و فنون کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کی دین ہے جو عربی کے تمام جزئیات کو, جو تمام مفاہیم کو, تمام علوم کا ترجمہ کروا کر کے پوری دنیا میں نشر کروایا تھا. تب جا کر ان کو سیکھنے کا موقع ملا تھا. جنہوں نے ہم سے سیکھا وہ ہم پر آنکھ دکھانے لگے. جب پوچھا گیا تو ان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ فارمولا کہیں اور سے نہیں, وہ اللہ کے مقدس کلام سے ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, جسے قرآن پاک کہتے ہیں. اس یہی وجہ ہے. اٹھا کر کے دیکھیں آپ, جس فن کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ علوم و فنون میں تو بہت پیچھے چلے گئے. اٹھاؤ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو, کس فن میں آپ دیکھو گے؟ آپ علوم الہیات میں دیکھو گے, آپ ریاضیات میں دیکھو گے, آپ سائنس میں دیکھو گے, آپ منطق میں دیکھو گے, آپ فلسفہ میں دیکھو گے. آپ ارے یہ علوم تفسیر, علوم فقہ اور علوم حدیث, آخر یہ ساری چیزیں اٹھا کر کے رکھو تو ذرا صحیح. ارے 14ویں صدی کا وہ مجدد جس کے نوکے قلم سے پوری دنیا, جس کے نوکے قلم کی تاب نہ رہ سکی, اس نے نوکے قلم کو چلاتے چلاتے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ عشق مصطفیٰ کو اپنے دامن میں بسا اور قلم کو اٹھا, لکھنا شروع کر تو پوری دنیا تیرے قدموں کا بوسہ دیتی ہوئی نظر آتی شرط یہ ہے عشق مصطفیٰ, شرط یہ ہے عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. اٹھاؤ تاریخ کو, بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھو ڈاکٹریت کس کی دین ہے؟ یہ سب سے پہلے آپریشن کس نے کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا نام بتاؤ تو ذرا صحیح. آخر وہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا؟ سب سے پہلے طب میں کمال کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ تو ذرا صحیح, اس کا نام کیا تھا, وہ ہے کون؟ اٹھا کر کے تاریخ آپ دیکھیں گے تو پہلی فرصت میں سب سے اوائل میں سے آئے گا نام تو مسلمان کا آئے گا. بدل دیا انہوں نے نیٹ ورک سسٹم کو, بدل دیا ہیک کر کے انہوں نے اپنے سائنٹسٹوں کا نام لکھا اور مسلمانوں کے نام کو دھیرے دھیرے الگ کر دیا. دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ مسلمان ہے.
दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मुसलमान है, सबसे पहला जिसने सबसे पहले ऑपरेशन किया मुसलमान है। उठाओ, जिसने ब्लड सर्कुलेशन के आले को तैयार किया शेख इब्न नफीस, वो कोई और नहीं जिसे हम नाप करते हैं, माप करते हैं आज हमारा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, इसका आला सबसे पहले शेख इब्न नफीस ने तैयार किया था, वो कोई और नहीं, वो मुसलमान था। अरे एक 2 3 1 2 3 आप नंबर गिनते हैं, बताओ इसका इजाद किसने किया था? ये कोई और नहीं है, शेख खारज़मी ने किया था। ये कौन नहीं, ये पहला मुसलमान था जिसने सबसे पहले गिनती का तरीका पूरी दुनिया को सिखाया था। ये कागज जिस पर आप लिखते हो, ये किसी और की मरहून मिन्नत नहीं है, ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। ये जमा और तरतीब अगर किसी की मरहून मिन्नत है तो मुसलमानों की। सियासत की दुनिया में आओ, जरा देखो कवानीन, अगर हिफाजत की सियासत में हिफाजत करने के कवानीन अगर किसी ने सिखाए हैं तो कोई और नहीं, वो मौला उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला है, जिन्होंने जगह जगह पर चौकियां बाकी की थी और उस चौकी पर मुहाफिजीन को बिठा करके कहा था बाहर से आने वालों को सर्च किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले अगर हमारे मुल्क में एंट्री करे और दाखिल हो तो उनके जरिए कोई परेशानी हो। आज पूरी दुनिया कवानीन मौला उमर बिन खत्ताब पर अमल करती है, लेकिन तुम हो आज के तहरीर पर इमाम अहमद रजा के पैगाम को भूल गए हो। उठा करके देखो, दुनिया का सबसे पहला वकील अगर वकालत की तहरीर पर आओ तो कौन है जो मौला उमर बिन खत्ताब के इंसाफ से आगे बढ़ जाए? मौला उमर बिन खत्ताब का इंसाफ सबसे पहले नजर आता है। सदाकत की तहरीर उठा करके देखो, हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की तहरीर, अगर उलूम व फनून के इंतहा और वो कमाल की खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके अगर किसी ने सबसे पहले दावा प्यारे मुस्तफा के बाद ये किया है कि पूरी दुनिया वालों आओ, अगर पूछना है तो पूछो, ये अली कुरान से उसका जवाब देते हुए नजर आएगा। जो सवाल पूछोगे वो जवाब दिया जाएगा। ये जवाब देने वाला कोई और नहीं, ये प्यारे मुस्तफा के दामाद सैयदना मौला अली का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते पैगंबर इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, ये तारीख है, उसे उठाओ। हम भूल गए कि इल्म किसे कहते हैं, हम भूल गए साइंस किसे कहते हैं। हम तो सिर्फ जानते हैं अपने बच्चों को मौलाना बनाना, हम तो सिर्फ जानते हैं अपने बच्चों को हाफिज बनाना। ये हाफिज और मौलाना बनाना ये इब्तिदाई चीज है, इसके बाद भी कोई चीज है इस दुनिया में जीने के खातिर। पहले अपने बेटों को आलिम बनाओ ताकि वो जान जाए कि बाप की ताजीम के उसूल क्या है, ताकि उसे पता चल जाए कि माँ की ताजीम के उसूल क्या है, ताकि उसे पता चल जाए कि अपने खातून को कौन सा उसको म्यार क्या देना है। एक बहन है, उसका आखिर म्यार क्या है, आखिर उसकी अजमतें क्या है। एक बेटी है तो आखिर उसका म्यार इस्लाम में क्या है। ये उलूम इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि तुम्हें मुआशरे में जीने का सबब पैदा हो जाए। यही मुसलमान उलूम सीखने के बाद इस मुआशरे में सबसे कमजोर मुआशरा रखने वाला, तहजीब और सकाफत रखने वाला आखिर क्यों? दुनिया की सबसे अजीम किताब तुम्हारे हाथ में है। पूरी दुनिया वाले जिस किताब के सामने सर निगू होते हैं, पूरी दुनिया में आज तक जिस किताब का कोई जवाब नहीं उसे कुरान कहते हैं, वो तुम्हारे पास है, फिर भी तुम उलूम में पीछे नजर आ रहे हो। नहीं मुसलमानों, आला हजरत सरकार को देखो, सैयदी सरकार आला हजरत ने 14वीं सदी में जो आपने वो लगाया, जो कैफियत पैदा की है, उस तारीख को उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में लिखने वाले जितने भी थे उलूम फनून पर, जिस भी फनून में जिस भी फन में आ जाए लिखा सबों ने है, लेकिन जब आला हजरत सरकार का कलम उठा तो अपने गैर भी इस बात की तरफ शहादत देते हुए नजर आए। अरे हकीकत ये नहीं है कि अपने लोग तारीफ करें, हकीकत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। अल फज़लु बिमा यशहदु बिहिल आदा, फजीलत तो तब है कि जब दुश्मन गवाही दे दे। आला हजरत को सिर्फ अपनों ने नहीं माना है बल्कि खैरों ने जब उसकी तशरीह की तो कहा कि इमाम अहमद रजा के जमाने में जितने उलमा थे उनके मुआसरीन में अगर फिक़ही जुज़ियात का सबसे बड़ा कोई कलमदान था तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे तीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का।